جنگ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 85 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی۔ اس کے باشندے یوں ہی اسلام کی عروج و اقبال سے جل بن رہے تھے کہ مدینہ میں جلاوطن یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے بلند کیے۔ انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینہ کو تباہ و برباد کر ڈالنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے مکمل فوجی تیاریاں کر لیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر سن 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنے کو فروغ کرنے کے لیے مدینہ سے برآمد ہوئے اور خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ کموس فتح نہ ہو سکا۔ تاریخ طبری و خمیس اور شواہد النبوت صفحہ 85 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قلعہ کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، پھر حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، اس کے بعد پھر حضرت عمر کو حکم جہاد دیا، لیکن یہ حضرات ناکام واپس آئے۔ تیسری مرتبہ جب علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیا اور سالار لشکر ان لشکریوں کو بزدل کہہ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا۔ پیغمبر اسلام کے اس فرمانے سے اہل اسلام میں خاص کیفیت پیدا ہوئی اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ اٹھی کہ کل علم اسلام کسی بھی صورت میں مجھ ہی کو ملنا چاہیے۔ تبری جلد نمبر 3 میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سرداری کا حوصلہ آج کے روز سے زیادہ کبھی نہ ہوا تھا۔ مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی میں رات گزاری اور علل صبح اپنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ توقع نہ تھی، لیکن بتائے ہوئے صفات کا تقاضا تھا کہ علی علیہ السلام کو آواز دی جائے کہ ناگاہ زبان رسالت سے اے نا علی ابن ابی طالب کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا بلاتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے نے آواز رسالت گوش امیر المومنین علیہ السلام میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا سر اپنے زانو پر رکھا اور بخار اتر گیا، لابدان لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا، علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ کموس کو فتح کرو۔ علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہوئے پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا، جب تک فتح نہ ہو۔ حکم رسول پا کر علی علیہ السلام میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے اپنوں سے کہا کہ تورات کی قسم یہ شخص ضرور فتح کرے گا، کیونکہ اس قلعے کے فاتح کے جو صفات تورات میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں سب صفات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی اور 1-2 واروں کی رد و بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرحب کا بھائی تھا، اس لیے مرحب نے جوش میں آ کر رجس کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھالے والے نیزے کو وار کر رد کر کے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی خود سر اور سینے تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھی، لیکن جنگ جاری رہی۔ یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دست مبارک پر ایک ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا۔ آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکٹ میں اس طرح در آئیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کا دروازہ جسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، جس کا وزن بروایت معرج النبوت 800 من اور بروایت روضۃ الصفات 3000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور صفیہ بنت حیی ابن خطب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا و رسول، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔
علامہ شیخ قندوزی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشی نصیب ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت زینب بنت حارث نامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا اور اسی جنگ سے واپسی میں بمقام صیبہ رجت الشمس ہوئی تھی۔